جب بہار کے مولانا صاحب کے پاس تیجسوی یادو گئے تو ان کو رو رو کر کے پورا واقعہ انہوں نے بتایا کہ کیا ظلمات میرے ساتھ جیل میں کیے گئے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک عالم کو کس طریقے سے ستایا گیا اور اس کو کتنا ستایا گیا۔ بہار کے ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا ہیں یا عالم ہیں یا حافظ ہیں یا قاری ہیں، یہ تو میں نہیں جانتا، بہرکیف وہ ایک مولوی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جلد سے جلد صحتیابی عطا فرمائے۔ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، کوئی ڈکیتی نہیں کی تھی، کوئی چوری وغیرہ نہیں کی تھی یا کوئی اسمگلنگ وغیرہ نہیں کی تھی۔ صرف وہاں پر جانچ ہو رہی تھی اور جانچ میں جب انہوں نے پولیس والے کو دیکھا تو تھوڑا گاڑی آگے بڑھا دی اور اس پر پولیس والے ان کو جیل لے گئے۔ جیل لے جانے کے بعد ان کے اوپر سخت کارروائی کی گئی، یہاں تک کہ ان کو بے رحمی سے مارا گیا، بے رحمی سے پیٹا گیا، حتیٰ یہ کہ وہ اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو گئے، اتنا بے دردی سے پیٹا گیا۔ اور ساتھ ہی میں نہ تو ان کے گھر والوں کو خبر دی گئی، نہ تو کسی کو یہ بتایا گیا کہ فلاں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ تو کسی ذریعے سے انہوں نے کسی کو اپنا نمبر دیا، اپنے رابطے والے کا نمبر دیا مولانا صاحب نے، اور اس نے جا کر کے جب بات کی تب جا کر کے پتہ چلا کہ فلاں جیل میں ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی مولانا باہر پڑھاتا ہو، باہر امامت کرتا ہو اور وہ لاپتہ ہو جائے تو گھر والوں کے اوپر کیا؟ اور جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو چھڑوایا گیا اور ان کو اسپتال میں لے جایا گیا۔ اسپتال میں مکمل علاج ہوا۔ کئی دن علاج ہونے کے بعد آپ گھر پہ آئے اور گھر پہ آپ اپنی غم داستان سنانے لگے کہ کس طریقے سے مجھے جیل میں مارا گیا، یہاں تک کہ میرے اوپر بہت ظلمات کیے گئے۔ اور علاقے کے تیجسوی یادو صاحب جب وہاں پر پہنچے تو ان کو رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنی داستان سنائی۔ آئیے ذرا یہ والا ویڈیو دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے رو رو کر کے اپنی داستان سنا رہے ہیں۔ بال پکڑ کے داڑھی پکڑ کے سیدھا کونٹا ہے، الماری وغیرہ رکھی ہے، ٹرنک وغیرہ کچھ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر لے گیا اور لا اٹھا پٹک کر کے جیسے من سے مارا۔ ہم پیر پکڑتے تھے کہ حضور مجھے معاف کر دو، ہم کبھی ایسا مارنے کا ہے زندگی میں، کبھی ایسا مارے میں بھی کبھی میرے استادوں نے بھی نہیں مارا۔ ہم بہت دن سے پڑھا رہے لیکن کبھی نہ کسی ودیارتھی پر بھی ہم بہت کوشش کیے، پیر بھی پکڑ لیے کہ ہم کو معاف کر دیجیے سر، معاف کر دیجیے۔ تو ہم کو ایک ہی شبد میں بولے ڈی ایس پی صاحب کہ اس کے گاڑ میں ڈنڈا کرو، گاڑ کھول کے بڑی مار مارو۔ پھر کسی کو بلا کر کے 2 آدمی صحیح سے پکڑوا کر کے وہ لاٹھی کی مارا مجھ کو، تو مجھے وہ دن ابھی تک یاد آتا ہے۔ ابھی لوگ بھی دیکھ کر کیا سب بولا اور کیا آپ سب بول رہا تھا، کیا بتا رہے سر کہ تم اللہ سے جو مسجد میں مانگتے ہو تم کو آج سے اللہ سے دعا مانگنا بلا دیں گے، یہی لفظ تھا اس کا۔ بہت سارے بدر ٹپنی جتنا ہوا کیا، اور اس کے بعد کہا کہ سارا پانی مانگے تو منہ میں ڈنڈا کر دو، وہ جو ڈنڈا کرنے والی لفظ منہ میں ڈنڈا کر دو، سالے کو پانی مت دو، جو لفظ نہیں بولنا تھا سر قسم اللہ میں آپ کا پیر پکڑ لوں گا میرے بڑے بھائی۔ ہم کو بہت دن سے میں اپنے آپ میں آتما دیا کرنے کے فراق میں تھا۔
पुलिसकर्मी है। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखा कि एक आलिम को किस तरीके से सताया गया, किस तरीके से इज़ाएं दी गई हैं। ये आपने मौलाना फिरोज साहब की ज़ुबानी सुना। अल्लाह अकबर सुनकर के आंसू निकल आते हैं। अब ज़रा सोचिए कि एक मुसलमान को टारगेट करके जो है तकलीफ़ें दी गई हैं, क्योंकि वो जानते थे कि दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, इसीलिए बेरहमी से मारा गया। बहर गए अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से रहम फरमाए और इन जालिमों को खाकस्तर फरमाए, और परवरदिगार आलम अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से मोमिनीन की हिफाजत फरमाए जालिमों के जुल्म से, और जालिमों को नरगे में पहुँचाए। आमीन बजा सय्यिदुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।